الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ الدعاء سلاح المومن، حدیث پاک ہے، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ پھنس جاؤ نا، پریشان ہو تو اللہ سے مانگو نا۔ ہمارا پرابلم یہ ہے، ہم سب سے مانگتے، ہم رب سے نہیں مانگتے۔ ہم کتنی بڑی بھی مصیبت میں آ جائیں رب کی بارگاہ میں سر نہیں جھکاتے، حالانکہ رب کی شان دیکھو، قرآن میں رب فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، تو مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا فرماؤں گا۔ اچھا کمال دیکھو، دنیا میں ہم کسی سے ایک بار مانگے نا، یار مدد کر دو، اچھا بھائی لے لو، تھوڑے دنوں بعد یار وہ ختم ہو گئے، تھوڑی اور چاہیے، یار ابھی تو دیے تھے پھر آ گئے، چلو لے لو۔ تیسری بار ارے اس کی تو عادت ہو گئی ہے مانگنے کی۔ چوتھی بار بندے کا موبائل ہی بلاک، نمبر ہی بلاک۔ یہ ہے دنیا ہے، 2-4 بار مانگو تو دنیا والے ناراض ہو جاتے ہیں۔ میرے رب کی شان دیکھو، اللہ فرماتا ہے جو جتنا مانگتا ہے اتنا مجھے پسند آتا ہے۔ کثرت سے دعا مانگنے والے کو رب راضی ہوتا ہے۔ اس کی شان دیکھو، جو اس سے نہیں مانگتا وہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ مگر یہاں پرابلم کیا ہے؟ دعا مانگنے بھی تو نہیں آتی، دعا مانگنی بھی ہے اور فوری قبول بھی کروانی ہے۔ یار آج مانگی ابھی تک نہیں ہوئی قبول، گھنٹے گن رہے ہوتے ہیں لوگ۔ دیکھیں 2-3 باتیں سمجھ لیں، حدیث پاک کا مضمون ہے دعا 3 باتوں سے خالی نہیں ہوتی۔ یا تو جو آپ مانگے وہ مل جاتا ہے، یا بندے کا کوئی گناہ معاف کر دیا جاتا ہے، یا ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ کوئی بلا آ رہی ہوتی ہے وہ ٹال دی جاتی ہے، یا اس بندے کے لیے کوئی ایسا ثواب قیامت کے دن جمع کر دیا جاتا ہے۔ روایتوں کے الفاظ ہیں بندہ قیامت کے دن جائے گا تو پہاڑ جتنی نیکیاں دیکھے گا، کہے گا یا اللہ یہ میں نے تو نہیں کی تھی۔ کہ یہ وہ دعائیں جو تم نے دنیا میں مانگی تھیں وہ ہم نے اس کا ثواب آخرت کے لیے جمع کر رکھا ہے۔ کہتا کاش میری دنیا میں کوئی دعائی قبول نہ ہوتی، اتنا ثواب، اتنا اجر۔ اٹ مینز وین ایور وی میک دعا، ہماری ہر دعا میں فائدہ ضرور دے رہی ہے۔ مثال کے طور پہ لوگ کہتے ہیں حضرت آپ نے تو کہا تھا کعبے کو دیکھ کر دعا مانگو، میں تو کعبے کو دیکھ کر پہلی نظر میں دعا مانگی یا اللہ بیٹا دے دے، 10 سال ہو گئے بیٹا ہی نہیں ملا ہے۔ میں تو فلاں مزار پہ بھی گیا، فلاں بزرگ سے بھی دعا کرائی، عرفات کے میدان میں دعا کی۔ یہ جو وسوسے ہیں نا، یہ انسان کو اللہ سے دور کر دیتے ہیں۔ اب اس کا جواب سن لو، آج انشاءاللہ کلیریفائی ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ آپ کا ایک چھوٹا بیٹا ہو یا بھائی ہو، اس کا گلا خراب ہو، ٹھیک ہے، بہت زیادہ فلو ہو اسے، اور وہ ضد کرنے لگے کہ ابو جی میں نے آئس کریم کھانی ہے، آپ کھلائیں گے؟ اچھا ایک دوست برابر میں بیٹھا ہے، وہ کہہ رہا ہے یار کیسے ظالم باپ ہو یار، بیٹا رو رہا ہے اس کو کیوں نہیں کھلاتے آئس کریم؟ آپ ایک جواب دیتے ہیں، میں والد ہوں، مجھے پتا ہے اس کو کب کیا دینا ہے۔ ایسا ہی ہے نا؟ اب ذرا میرا جملہ دل پر ہاتھ رکھ کے سننا، تم والد ہو، تمہیں پتا ہے کب بیٹے کو کب کیا دینا ہے، میرے مالک کو نہیں پتا مجھے کب کیا دینا ہے؟ ہمیں پتا ہے یہ بچہ رو رہا ہے، رونے دو اسے، اس کو دوں گا تو یہ اور بیمار ہو جائے گا۔ میں بھی رو رہا ہوں یا اللہ مال دے دے، وہ نہیں دے رہا، کیا پتا وہ مال ملنا تھا اور ایمان جانا تھا۔ اللہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ میں بیٹا مانگ رہا ہوں وہ نہیں دے رہا، کیا ایسے بیٹے نہیں دیکھے جو ماں باپ کو گھر سے باہر نکال دیتے ہیں؟ کیا پتا مقدر میں ایسا بیٹا تھا۔ اللہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ جس دن تم رب پر بھروسہ کرنے والے بن گئے، رب سے تمہارا توکل کا لیول یہ ہو گیا کہ یا اللہ جو تو نے دیا وہ بھی تیری مہربانی، جو نہیں دیا وہ بھی تیرا بہترین فیصلہ، آپ بلیو کریں آپ کی لائف پرسکون ہو جائے گی۔ ہمارا پرابلم یہ ہے، پلاٹ لینے جاتے ہیں، سودا ہو گیا تو بڑے خوش، نہیں ہوا تو موڈ آف، یار بڑی اچھی ڈیل نکل گئی۔ لیکن جس دن تمہیں یہ یقین ہوگا نا کہ یہ ڈیل نکلی بھی اس لیے ہے کہ رب نے چاہا ہے، یہی میرے لیے بہتر ہے، تمہارا کام بنے گا تو بھی الحمدللہ، نہیں بنے گا تو سما الحمدللہ، ریلیکس رہو گے، اللہ پر بھروسہ کرنا سیکھ جاؤ، وہ رب ہمارے لیے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ جب وہ ماؤں سے زیادہ چاہنے والا ہے تو ہماری ماں ہمارے لیے کبھی رانگ ڈیسیژن نہیں لیا اس نے، تو وہ رب تو رحیم و کریم ہے۔ پلیز یہ بہت بڑی محرومی ہے کہ بندہ اپنے رب سے بدگمانی کرے، اپنے رب کے بارے میں عجیب بات کرے کہ میری سنتا نہیں ہے۔ ارے وہ کریم ہے، وہ جو تمہارے لیے بہتر ہے تمہیں عطا فرماتا ہے۔